أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات شیطان کے شر سے واقف کرتے ہوئے اور اس کے خطرے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ بچاؤ کا انتظام بتاتے ہوئے پروردگار عالم قرآن مجید کی آیت میں اعلان کرتا ہے کہ مومنوں، تم نہ گھبراؤ، اگر کافروں کو مددگار شیطان ہے تو تمہارا ولی اللہ ہے. اگر وہ اس فکر میں ہے کہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آئے تو تم مطمئن رکھو کہ ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم اندھیرے میں آئے ہوئے انسانوں کو اجالے میں لاتے رہیں. میں اپنی پچھلی تقریروں میں سے آج آپ کی خدمت میں یہ بات پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کے لیے ایک مکمل نظام بنایا ہے. 1,24,000 نبی، 12 امام، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اصحاب باوفا، اصحاب کے بعد علماء، علماء کے بعد مومنین، یہ سب اس نظام میں شامل ہیں کہ اندھیرے سے نکال کے انسانوں کو اجالے میں لایا جائے. آج میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے کا مشن جب حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا اور جس دن شروع کیا، تاریخیں گواہ ہیں، تفسیریں گواہ ہیں، حدیثیں گواہ ہیں کہ جس دن اس مشن کو کھل کے شروع کیا
اسی دن مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنا ساتھی بنایا، مشن میں شریک بنایا۔ وہ اعلان اس مجمع کو یاد ہوگا جو دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا تھا، جس میں پیغمبر نے خاندان عبد المطلب کے بلائے ہوئے 40 سے لے کے 80 مہمانوں تک جو بھی روایت ہو، یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تم میں سے وہ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ اور نبی نے کہا تھا جو مددگار بنے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے صرف تاریخ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں بغیر کسی تشریح کے اور توضیح کے۔ پورے مجمع میں سے کمسن مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اٹھے اور اٹھ کے یہ کہا، اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی، کہ یا رسول اللہ اگرچہ میری عمر کم ہے، میں کمسن ہوں اور دبلا پتلا بھی ہوں، مگر اس کے باوجود یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مدد کروں گا۔ نبی کے لیے ممکن تھا کہ کہہ دیتے کہ بیٹھ جاؤ علی، تم بچے ہو، ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی مثال سنا رہا ہوں کہ ہمیں اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے، ہم مجلس پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بچہ تعریف کا زور باندھ دیتا ہے، سبحان اللہ مولانا کیا کہنا، تو کبھی مسکرا کے ٹال جاتے ہیں، کوئی برابر والا کبھی بازو پکڑ کے بٹھا لیتا ہے، اور کبھی ہم ہی گزرنا پڑتا ہے کہ اچھا میاں بیٹھ جاؤ، ہو گئی تعریف۔ تو دنیا میں جب 13 برس کے بچے کی تعریف کو میرا جیسا حقیر ذاکر قبول کرنے پر تیار نہ ہو، تو کتنا عظیم المرتبت تھا وہ 13 سال کا بچہ جس کی مدد کو مرسل اعظم نے قبول کیا۔ وہ مرسل اعظم کے خدا کے بعد اس سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا خدا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بعد خدا بزرگوں بڑھ کر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور سرور کائنات جناب محمد ایسے عظیم المرتبت انسان میں۔ اور ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، کائنات کے سب سے محکم بالشان کام کے لیے، اس لیے کہ اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کا جو مشن ایسا ہے کہ اس کی سربراہی کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں سربراہ ہوں۔ اتنے اہم کام کے لیے کمسن علی نے وعدہ کیا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ کمسن ہو، اور جب علی نے علی سے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ تم کمسن ہو، تو جتنے قیامت تک اعتراضات ہونے والے تھے ان کو بٹھا دیا۔ اعتراضات جو کیے جا سکتے تھے کہ کمسن تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، ان سارے اعتراضات کو بٹھا دیا اور علی کو اٹھا دیا، کھڑا کیا اٹھا کے، مجمع کے سامنے رخ کیا۔ کیسے رخ کیا؟ نبی کے آگے علی کھڑے تھے، منظر پر نظر رہے، نبی کے آگے علی کھڑے ہیں،
وسیع ہے. اگر میرے دوستوں نے میری تقریر کا اگلا حصہ یاد رکھا ہو تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی نبی نے کہا تھا جو مدد کرے گا وہ بھائی ہوگا، وہ وسیع ہوگا، وہ وزیر ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا. کئی باتیں کہیں؟ 4.5 جب نبی نے علی کی مدد کو قبول کر لیا تو فرمایا کہ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لہذا یہ میرے وسیع ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے وسیع ہیں، یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. تو نوٹ مجھے یہ کرانا تھا کہ جب دعوت دی تھی تو 4 باتیں کہی تھی، اور جب دعوت مدد کی قبول کر لی تو 5 باتیں کہی. رسول اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کی مدد واجب ہے؟ 4 باتیں کہی تھی، چاروں باتوں پہ بات ختم کر دیجئے. کب ویسے پیدا ہوگی؟ جب نبی نہ رہیں گے تو خلیفہ ہوں گے. نہیں، آج یہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے میرے بھائی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے وسیع ہیں، میرے خلیفہ ہیں. اگر کل ہوں گے تو میں کہتا ان کی اطاعت واجب ہوگی. آج یہ ہے لہذا میں کہتا ہوں ان کی اطاعت واجب ہے. میں نے تو اس کو صرف اس لیے سنا دیا کہ جو ہمارے بچے واقف نہیں ہیں ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خلافت ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ جس دن کھلا مشن اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے والا شروع ہوا تھا اسی دن علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا. اور جب اندھیرا مٹانا تھا، اجالا پھیلانا تھا، تو علی کی خلافت پر اندھیرا پڑا کیسے رہ سکتا تھا؟ اور جو رہی صحیح کسر تھی، کبھی کبھی دشمن کے ہاتھ سے وہ کام ہو جاتا ہے جو دوست کے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا. یہ گنجائش نکالی ہے کچھ سمجھداروں نے کہ نبی کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نہیں رہوں گا، جب میں نہیں رہوں گا تب علی وسیع ہوگے، تب علی خلیفہ ہوگے، تب علی وزیر ہوگے، تب ان کی اطاعت واجب. یہ ہوگے پر زور اس لیے ہے تاکہ درمیان میں کچھ جگہیں پیدا کی جا سکے. جو ہم نہ کہیں اسے آپ سمجھ جائیں. تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ آ کے ابو لہب نے مٹا دی. یعنی اس برے سے بھی ایک اچھا کام ہو گیا. نبی کی تقریر کا مذاق اڑانے کے لیے اٹھا، نبی کی تقریر کا مذاق اڑانے کے لیے اٹھا. اور جب نبی کی تقریر کا مذاق اڑانے کے لیے اٹھا تو جناب ابو طالب کے پاس آیا. سنی تم نے تقریر، سنی تم نے تقریر، یہ تم کو باپ ہو کے تمہارے بیٹے کی اطاعت کا تمہیں حکم دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اس سمجھدار مجمع سے توجہ چاہتا ہوں. اگر بات یہ تھی کہ ہوں گے تب اطاعت واجب ہوگی تو ابو طالب بھی یہ کہہ کے ہٹ جاتے جب ہم زندہ رہیں گے اس وقت تو دیکھا جائے گا. مگر ابو طالب سے ابو لہب کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ ابھی سے اطاعت واجب ہو گئی. اور جناب ابو طالب نے جواب بھی دیا، جا ابو لہب جا، اپنے راستے پہ جا، میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ خیر کہتا ہے. تو میں نے اس واقعے کی تفصیل کیوں سنائی؟ صرف اس لیے سنائی کہ میرے بچوں کے معلومات میں اضافہ ہو کہ حضور نے جس دن اسلام کا کھلا مشن شروع فرمایا تھا اسی دن پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنا ساتھی اور شریک بنایا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں آج کی تقریر میں خاص طور سے جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کا مشن شروع ہوا، مگر اس مشن کی راہ میں جتنی عظیم قربانیاں نبی اور علی کو اور اولاد نبی اور اولاد علی کو دینا پڑی ہے، یہی میری آج کی تقریر کا ماحصل ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قربانیاں کسی دوسرے خاندان کو دینا پڑی ہوتی تو اس نے مشن کو روک دیا ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک درود اور بھیج دیں محمد والے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ ان قربانیوں کا ایک ہلکا سا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو شاید آج پورا نقشہ پیش بھی نہ ہو سکے اور مجھے تقریر کو کل تک لے جانا پڑے، لیکن اس سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو اندازہ ہوگا کہ نبی اور علی کی اولاد کو اس اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے والے مشن کے چلانے میں اتنی عظیم قربانیاں دینا پڑی، اتنی مسلسل قربانیاں دینا پڑی، اتنے وسیع پیمانے پر قربانیاں دینا پڑی، اتنی سخت ترین قربانیاں دینا پڑی کہ اگر خدا کی قسم یہ الہی تحریک نہ ہوتی، کوئی اور تحریک ہوتی تو تحریک رک جاتی، بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ جو میں نے آج دعویٰ کیا ہے، اگر آج ہی میں بیان کو وہاں تک لے جا سکا تو لے جا سکا، ورنہ آپ کو کل احساس ہو جائے۔ اب ذرا پہلے نبی کا اندازہ لگائیے، ایک صلوات تو بھیجے محمد والے محمد۔ نبی کی تبلیغ کی مدت ہے 23 سال۔ کتنی؟ 23 سال میں نبی نے 13 سال بسر کیے ہیں مدینے مکے میں اور 10 سال بسر کیے ہیں مدینے میں۔ جو تاریخ پڑھتے ہیں اپنی اینک سے پڑھتے ہیں، ان کو تاریخ ویسی نظر آتی ہے، میں اپنی اینک سے پڑھتا ہوں، مجھے تاریخ ایسی نظر آتی ہے جیسی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ جب تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ 13 سال میں مشکل سے 350 مسلمان پیدا ہوئے۔ اس 350 کی مردم شماری میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، کنیز بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کچلے ہوئے انسان بھی ہیں، ایک آدھ سردار قبیلہ بھی ہے، ایک آدھ مالدار بھی ہے۔ 13 برس کی محنت کا محصل کتنا؟ 350 مسلمان۔ آپ یقین مانیے، ہمارے ایسے بے صبر آدمی 10 مجلسیں پڑھنے کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں کا اثر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا۔ فرض کیجئے ہم نے پردے پر پڑھا، ہم نے شرم و حیا پر پڑھا، ہم نے مخلوط مرد و عورت کے اجتماع کی مخالفت کی، تو ہم 10 دن کے بعد ڈھونڈتے ہیں کسی پر اثر ہوا یا نہیں اثر ہوا۔ اللہ کتنا بڑا کلیجہ اس کا ہے جو 13 سال میں 350 آدمی پیدا کرتا ہے، مگر اس کی ہمت میں، اس کے عزم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ابھی آپ کو سننے میں کوئی کیف اور مزہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ میں بات کو آگے نہ بڑھاؤں، اور جو برابر کے جملے اور مصرے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ آ جائیں۔ ایک صلوات تو بھیجیں محمد والے محمد۔ مل جل کے پرجوش صلوات بھیجیں محمد۔ مدینے کا سن لیجیے کہ نبی نے مدینے کے 10 سال کے بعد جب انتقال کیا تو مسلمان تھے 24 لاکھ۔ یہ آج کے 24 لاکھ نہ گنیے، بہت آسانی کے ساتھ اگر حساب لگانا ہے تو 24 لاکھ کو 1400 سے ضرب دے لیے، آپ کے سامنے محصل نکل آئے گا۔
1400 سال پہلے صرف عرب کے حدود کے اندر 24 لاکھ مسلمان. تو اب تاریخ پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے؟ تاریخ پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے کہ نبی کا مکے کا دور تو کمزور تھا، مدینے کا دور آپ نے بھی یہی رائے قائم کی نا. لیکن میری رائے اس کے خلاف ہے، الٹی رائے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی سن لیجیے. مکے والوں میں نے حال یہ پڑھا، مکے والوں میں نے حال یہ پڑھا کہ لوگ پتھروں کے نیچے دبا دیے جاتے تھے. لوگ پتھروں کے نیچے دبا دیے جاتے تھے اور ان پتھروں کو پہلے آگ میں گرم کیا جاتا تھا. مسلمانوں کو زمین پر لٹا کے ان کے ہاتھوں میں پیروں میں لوہے کی کیلیں ایسی ٹھوکی جاتی تھی کہ وہ زمین میں گڑ جائے کہ ہاتھ ہٹا نہ سکے. مسلمانوں کو ایسی چیزوں پر لٹایا جاتا تھا جس میں ابری ہوئی کیلیں لگی ہوتی تھی، شکنجوں میں کسا جاتا تھا. میں ایک ہلکا سا نقشہ پیش کر رہا ہوں. مسلمانوں کے ساتھ سلوک یہ ہوتا تھا کہ 2 ٹب لائے جاتے تھے، 2 ٹنکیاں لائی جاتی تھی. ایک میں گرم پانی ہوتا تھا، ایک میں کھولتا پانی، ایک میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ مسلمان کو ٹھنڈے پانی میں ہوتا دے کے نکال کے گرم پانی میں ڈالا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اب بھی کلمہ پڑھو گے، اب بھی کلمہ پڑھو گے. اور وہ کہتا تھا سرد و گرم زمانہ برداشت کر لوں گا مگر محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. وہ تو آپ نے بہت بار سنا ہے، وہ تو آپ نے بہت بار سنا ہے کہ کوئی طاقتور آقا، تاریخ کہتی ہے غصے ور بھی بہت تھے، ان کی کنیز مسلمان ہو گئی تھی تو وہ ہاتھ میں کوڑا لے کے جو آج کل ضیاء الحق کے ہاتھ میں دکھائی پڑ رہا ہے، دیکھیے ایک آدمی تو کم سے کم واہ 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 کری نا. آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے. صلوات ہی پڑھ لیجیے محمد. نہیں، مل جل کے پرجوش صلوات بھیجیے. آہستہ آہستہ بیان بڑھنے دیجیے کہ منزل تک انشاءاللہ آئے گا، آپ کو اس کا کیف و کم کا اندازہ ہو جائے. غصے ور بھی تھے، طاقتور بھی تھے. کنیز مسلمان ہو گئی تھی، خود کافر تھے. تو کپڑے اتروا کے کنیز پر پوری طاقت سے کوڑے مارتے تھے. اتنے کوڑے مارتے تھے، اتنے کوڑے مارتے تھے، اتنے کوڑے مارتے تھے کہ یہ کوڑے مارتے مارتے تھک کے بیٹھ جاتے تھے. اور جب بیٹھ جاتے تھے تو یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوڑے مارنا بند کر دیے ہیں، تھک گیا ہوں، دم لے کے ابھی پھر کوڑے مارنا شروع کروں. اور وہ کنیز کہتی تھی یہ کھال تمہارے قابو میں ہے، اس کو تم کوڑوں سے ادھیڑ سکتے ہو مگر وہ ایمان جو میرے دل کے اندر ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے واپس نہیں لے سکتی. تو یہ 350 مسلمان صحیح جس میں کچھ بچے ہیں کچھ عورتیں ہیں، تو اگر اس میں سے چھانٹ کے نکال لیجیے تو مثلا 100 نکلیں گے بالغ. مگر 100 ایسے تھے کہ 100 میں 80 90 95 کھڑے مسلمان. سب تو کبھی کھڑے ہوئے ہی نہیں، سب تو کبھی کھڑے ہوئے ہی نہیں. پونے 300 میں اگر 100 بالغ نکلے تو 95 کھڑے مسلمان. لوگ کہتے ہیں مکے کا دور کمزور تھا، میں کہتا ہوں مکے کا دور بڑا کامیاب تھا. اس لیے کہ لوہا ٹھوکا جاتا تھا مگر ایمان ہلتا نہیں تھا، پتھر سے دبائے جاتے تھے مگر ایمان دبتا نہیں تھا، ٹنکیوں میں ڈالے جاتے تھے مگر ایمان
ایمان ٹلتا نہیں تھا، مصائب کے پہاڑ جھیل لیتے تھے مگر ایمان ہٹتا نہیں تھا، تھک جاتا تھا ظالم مگر صبر تھکتا نہ تھا۔ اور ہجرت کے 10 سال، مدینے کے 10 سال جسے لوگ کامیابی کا دور کہتے ہیں، میں کیوں سنا رہا ہوں؟ تھوڑی دیر صبر کے ساتھ سنتے رہیے تاکہ مجھے نتیجے تک لے جانے کے لیے آپ کی جو مدد درکار ہے وہ مدد حاصل ہو جائے۔ دوسرا سال یا پہلا سال، روایتوں میں، کتابوں کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ مدینے آنے کے پہلے سال یا مدینے آنے کے دوسرے سال ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو بھی جو نہیں جانتے ان کے لیے تفصیل سنا دے۔ نبی نے مدینے میں آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی۔ ہم بمبئی میں آ کے سب سے پہلے اپنا گھر بنائیں گے، مسجد بنانے کا کیا کام ہے؟ مغل مسجد تو موجود ہی ہے، خواجہ مسجد تو موجود ہی ہے۔ بے وطن نبی نے سب سے پہلے آ کے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کا گھر بنایا۔ کہا میں اپنے لیے آیا ہوتا تو اپنا گھر بناتا، جب اللہ کے لیے آیا ہوں تو اللہ کا گھر بناتا۔ واقعے کی ضرور تفصیل اگر نہیں سنا تو میرے ناواقف بچے واقعات سے بے خبر رہ جائیں گے، ان کو مجلس سننے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو جو مکے سے آئے تھے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے، وطن چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، جائیداد چھوڑ کے، اگر تھی عزیز چھوڑ کے، انہوں نے بھی مسجد سے ملا کے مکان بنانا شروع کر دیے۔ یعنی مسجد آ گئی بیچ میں اور مسلمانوں کے گھر آ گئے۔ میں کچھ نہ کہوں گا مگر اتنا پھر بھی کہوں گا، نبوت نے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی۔ امت نے مسجد نہیں بنائی، اپنا گھر بنایا۔ یہی نبوت و امت کا فرق ہے۔ اور کام کیا کیا وہ بھی سنیے۔ نکاس کا راستہ، آنے جانے کا راستہ، دروازہ جو رکھا وہ باہر کی طرف نہیں، مسجد میں اندر کی طرف۔ لوگ سمجھے بڑے ولولے کے ساتھ دروازے رکھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ کھلا اور مسجد میں آ گئے۔ تو دروازہ تو کھلا مسجد میں، دروازے کے ساتھ ساتھ گھر بھی بن گئے، مگر مزاج میں وہ طہارت نہیں پیدا ہو سکی جو اللہ کے گھر کی حرمت کا لحاظ کر سکتے۔ یعنی نجس بھی آ گئے اور چلے گئے۔ تو حکم پروردگار عالم آیا۔ مجھے تو 260 ہجری تک کی تاریخ سنانے کی نیت ہے میری، اور میں ابھی نبی کی زندگی کے 23 سال میں الجھا ہوا ہوں۔ میں اللہ ہی میری مدد کرے گا تو میں سلسلے کلام کو مکمل کر پاؤں گا، لیکن بہرحال ابھی 2 راتیں باقی ہیں۔ میں اپنے محترم مجلس سے، خاص طور سے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس خلاصے تاریخ کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو جب مسجد نبی کی حرمت ان مسلمانوں سے نہیں ہو سکی تو گھر کے مالک کا حکم آیا، نبی سب کے دروازے بند کر دو، نبی سب کے دروازے بند کر دو۔ تو مسلمان آنے لگے کنسیشن مانگنے، چھوٹا دروازہ لگا لے، کھڑکی لگا لے، روشن دان بنا لے۔ نبی نے کہا حکم خدا یہ ہے کہ کچھ نہیں بناؤ، بالکل بند کرو۔ کچھ اس واقعے میں اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت تو اب آ رہی۔ سب کے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ سب کے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ تو مجھے آپ کے سامنے کیا کہنا ہے؟ دنیا کہتی ہے مکے میں 250 مسلمان تھے تو نبی کا دور کمزور تھا، مدینے میں 24 لاکھ مسلمان ہوئے تو نبی کا دور کامیاب تھا۔ میں الٹے دماغ کا آدمی ہوں کہ میں مکے کے دور کو کامیاب کہتا ہوں، مدینے کے دور کو ناکامیاب کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ میں نے مکے کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مسلمان تھے اور کیسے کھڑے مسلمان تھے، اور اب مدینے کا نقشہ سنیے۔ سب کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ جو کھلا رہا تو مسلمانوں میں چمیگوئی شروع ہوئی، تنقید شروع ہوئی۔ کس پر؟ جی
مولوی صاحب پر، حضور پر۔ اب آپ خدا کے واسطے یہ سوچئے، آج 1400 سال کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور نے جو یہ فرمایا ہے میں اس پر ذرا بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے، تو آج کا 1400 سال کے بعد والا مسلمان سماج کہے گا تم مسلمان نہیں۔ تم میں یہ ہمت ہے کہ نبی کی بات پر تنقید کرو گے، بحث کرو گے؟ تو اگر 1400 سال کے آج کے بے دین سماج میں اتنا احترام پیغمبر باقی ہے کہ نبی کی بات پر بحث کرنا شان اسلام کے خلاف سمجھی جاتی ہے، تو پہچانیے وہ کتنی بھیانک صورتحال تھی کہ مسلمان نبی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا دوسروں کے دروازے بند کرا دیے اس لیے کہ وہ رشتہ دار نہیں تھے، وہ خاندان کے نہیں تھے، یہ اپنا خون تھا علی، لہذا ان کا دروازہ کھلا رکھا۔ میں آپ کی خدمت میں بسد ادب 1 منٹ ٹھہر کے سوچنے کے لیے اتنی سی بات اور سنانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے حکم سے دروازے میں مسلمانوں کے بند کرانے والا نبی اور پروردگار عالم کے حکم سے علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دینے والا نبی ایسے حالات میں مسلمانوں کے درمیان گھرا، ایسے حالات میں مسلمانوں کے درمیان گھرا کہ آپ منبر پر تشریف لائے، اور منبر پر تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اس نبی، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تم میں سے کسی کا دروازہ خود نہیں بند کیا جب تک کہ حکم خدا نہیں آ گیا، اور میں نے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا جب تک کہ حکم خدا نہیں آ گیا۔ میں نے واقعہ سنایا ہے، اب ذرا 2 جملوں میں تبصرہ سنیے، آپ یقین مانیے میں بے حقیقت ہوں۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ قطرے کو سمندر سے بھی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، ذرے کو سورج سے بھی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، مگر مجھ کو تو وہ نسبت بھی حضور سرور کائنات سے نہیں ہو سکتی۔ کسی آدمی نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کی جیب میں جو قلم اتفاق سے ہے بھی نہیں، یہ کتنے میں آپ نے خریدا؟ میں نے کہا 51 روپے میں خریدا۔ کہا مولوی صاحب یہ تو 51 کا نہیں معلوم ہوتا۔ ہم نے کہا ہم قسم کھانے پر تیار ہے، 51 روپے خریدا۔ کہا مولوی صاحب قسم نہ کھائیے، آپ کا فرمانا کافی ہے۔ اس مجمع میں 51 آدمی نکل آئیں گے کہ قسم نہ کھائیے، آپ کا فرمانا کافی ہے۔ ذرا سوچئے کتنی گھمبیر صورتحال تھی کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے حضور کو قسم کھانا پڑتی ہے کہ میں نے دروازے بند کرائے ہیں تو حکم خدا سے، اور دروازہ کھلا رکھا ہے تو حکم خدا سے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی پوزیشن مسلمانوں میں مضبوط نظر آ رہی ہے یا کمزور؟ کمزور؟ تو اب میں اس 24 لاکھ کے مجمع کو گنوں جو نبی پر الزام لگاتا ہے کہ علی رشتہ دار ہے لہذا انہوں نے دروازہ کھلا رکھا ہے، یا میں اس 350 کے مجمع پر بھروسہ کروں جو کوڑے کھا سکتا ہے، جو شکنجے میں کسا جا سکتا ہے، جو زحمتیں جھیل سکتا ہے، مگر جس کے ایمان میں کمی نہیں آتی؟ معلوم ہوا مکے میں تعداد گھٹ رہی تھی، مقدار کم تھی، مگر معیار بڑھا ہوا تھا، کردار بڑھا ہوا تھا، اور مدینے میں مقدار بڑھ رہی تھی، معیار گھٹ رہا تھا، کردار گھٹ رہا تھا۔ تم ہاتھوں کی گنتی، سروں کی گنتی کو کامیابی سمجھو، میں کردار کی گنتی کو، کردار کے معیار کی بلندی اور پستی کو کامیابی اور ناکامیابی قرار دیتا ہوں۔ ذرا ٹھہریے، نبی کے دل کو افسوس ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا کہ خدا کی قسم مجھے کافروں کو قسم کھا کے اپنی سچائی نیز بتانا پڑی؟ نہیں، مجھے یاد ہی دلانا پڑے گا تاکہ جو میرے بچے متوجہ نہیں ہو سکے ان کو میں متوجہ کر لوں۔ نبی نے قریش کے سامنے جب پہلی تقریر کی تھی تو نبی نے ان سے یہ پوچھا تھا تم نے اس پوری میری 40 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ سنا؟ کافروں نے کہا، کافروں سے پوچھ رہے تھے، ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات سن کے دیکھنے جاؤ گے یا مجھ پر بھروسہ ہے دیکھے میری بات پر مان لو گے؟ کہا تھا کہ فرزند عبداللہ جب
جب تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے، بغیر دیکھے مان لیں گے۔ اللہ جس نبی کا اعلان نبوت کے وقت کافروں میں اتنا اونچا بھرم ہو، اتنی اونچی ساکھ ہو کہ وہ کہہ دے تو لوگ کہیں کہ کہنے پر مان لیں گے، دیکھنے نہ جائیں گے، اس نبی پر کتنی پوزیشن بدل گئی تھی، سچویشن میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی، صورتحال میں کتنا انحطاط پیدا ہو گیا تھا کہ نبی کو، مسلمان کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانا پڑے۔ پہچانو نبی کے دل کو صدمہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ ہم 10 مجلسیں پڑھیں اور 10 کی دسوں مجلسیں بیٹھ جائیں، مجمع سننے پر تیار نہ ہو، مجمع روز گھٹتا چلا جائے تو آپ یقین مانیے 11ویں دن ہمارے دل میں مجلس پڑھنے کی ہمت نہیں رہ جائے گی۔ مگر وہ حضور جس نے مکے میں وہ کھڑے مسلمان دیکھے تھے، وہ آج مدینے میں ان کھوٹے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، مگر عزم نبی میں فرق نہیں آیا، عزم نبی میں فرق نہیں آیا۔ اب مجھے کہنے دو، تحریک سیاسی ہوتی تو رک جاتی، تحریک سماجی ہوتی تو رک جاتی، تحریک انسانی ہوتی تو رک جاتی، یہ تحریک الہی تھی، لہذا اس کے ساتھ ساتھ جذبہ چل رہا تھا۔ یہ صلوات بھیجے محمد۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ واقعات کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہوں کہ کل غریب کنیز گھر کے اندر نبی نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا کے گھر کے اندر تازیانے کھا رہی ہے، نبی نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی اگر دیکھ رہے ہوتے تو کم سے کم کنیز کو یہ سہارا مل جاتا کہ رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا میں تمہیں کوڑے کھا رہی ہوں۔ اور کبھی نبی کے لیے صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ نبی پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہو کے آواز دے، اے جانے والے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، میں تمہارا نبی زندہ کھڑا ہوں، واپس آؤ، اور مجمع واپس نہ آئے تو نبی کے دل کو چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ ایک مسلمان وہ مسلمان تھا جو میری غیبت کے باوجود جلال و جمال اسلام پر بھرپور ایمان رکھتا تھا، اور ایک مسلمان یہ ہے کہ میں آواز دیتا ہوں تو پلٹ کے نہیں دیتا۔ سلسلے کلام کو میں آگے بڑھاؤں گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اسی طرح بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ نبی کسی میدان جہاد میں تقریر کر رہے ہیں، ایک نہیں تین تقریریں کرتے کہ یہ دشمن کے مقابلے پر آیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے چلے جاؤ، اس سے لڑنے کے لیے چلے جاؤ، مگر مسلمانوں میں کوئی نہیں اٹھتا ہے تو نبی کا دل ٹوٹ جانا چاہیے یا نہیں ٹوٹ جانا چاہیے؟ نبی میدان جہاد میں خود موجود ہے، نبی میدان جہاد میں خود موجود ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ مسلمان لشکر جاتا بھی ہے اور دشمن سے خوف کھا کے واپس بھی چلا آتا ہے۔ آپ یقین مانیے نبی موجود نہ ہو اور دشمن کے سے شکست کھا کے مسلمان لشکر واپس چلا آئے تو اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا، مگر کم سے کم اتنا سہارا ہوگا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہمت ہارا ہوا مسلمان واپس آتا ہوگا۔ واقعات سب آپ کے جانے ہوئے ہیں اور میں نیا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں تو تاثرات قلب پیغمبر کی عکاسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دامن تاریخ میں نے سمیٹ دیا، سن 7 گزر گیا، سن 8 شروع ہو گیا، سن 9 شروع ہو گیا، یعنی حضور سرور کائنات کے مدینے کے قیام کے 10 سال کی مدتیں پوری ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کچھ اسلام ایران تک پہنچ گیا ہے، کچھ اسلام روم تک پہنچ گیا ہے، کچھ اسلام حدود عرب سے باہر نکل کے پہنچ گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر نبی کے بعد جو مسلمانوں کا جمگھٹ ہے اس کا کردار گرتا جا رہا ہے۔ کہاں تک کردار گرتا جاتا ہے، کہاں تک کردار گرتا جاتا ہے، اس کے لیے میں ایک واقعہ اور یاد دلاؤں۔ طائف کا محاصرہ کر رہے ہیں مسلمان، میں تو صرف واقعہ خوانی کر رہا ہوں، نہ تبصرہ کر رہا ہوں، نہ تفصیل میں جا رہا ہوں۔ طائف ایک جگہ تھی، اس کا ایک محاصرہ کیے ہوئے ہیں مسلمان، لڑائی نہیں ہو رہی ہے، دشمن قلعہ بند کیے بیٹھا ہے، مسلمان چاروں طرف پہرا گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں، تو جب لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابھی ہم مجلس پڑھنا بند، صاحب نہیں آتے ہیں، اتنی دیر اگر
یہ مجمع بیٹھا رہے تو یہ ٹولیوں میں بٹ کے باتیں شروع کر دے گا یا نہیں شروع کر دے گا؟ تو میری ان کی تقریر کی 1 گھنٹے میں اگر مجمع باتیں کرنے لگے تو جہاں دن بھر محاصرہ رہے، کئی دن محاصرہ رہے، وہاں باتیں ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ جو جس کے پاس وہ باتیں کر رہا تھا، مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی۔ سننے کے قابل بات یہ ہے، مصیبت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی کہ ایک دن نبی نے علی سے دیر تک باتیں کی۔ ذرا تاریخ کو اس کے پس منظر میں رکھ کے سوچئے، ایک دن علی نے نبی سے دیر تک باتیں کی، البتہ یہ ضرور کیا کہ جو اور لوگ بیٹھے تھے ان کو ہٹا کے باتیں کی، رازدارانہ باتیں کی۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں ذرا اکیلے مجھے کچھ باتیں کرنا ہے، تو ساتھی ہٹ جاتے نہیں ہٹ جاتے۔ تو تاریخ کا یہ فقرہ میرے بھائی سنیں گے توجہ کے ساتھ کہ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے، وہ کون مسلمانوں سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، مسلمانوں نے نبی سے کہا آج آپ نے علی سے اتنی دیر تک باتیں کیوں کی؟ اللہ میری محنت کو ضائع ہونے سے بچاؤ میرے دوستو۔ اتنا سوچو نبی کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی کہ یہ مسلمان اس منزل تک آ گیا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ تم نے باتیں کیوں کی، یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے باتیں کیوں کی۔ کوئی اور ہوتا، صورتحال کو پہچانیے، کوئی اور ہوتا تو ایک ہی جواب دے سکتا تھا، ہم نے باتیں کی یا نہیں کی، تم کون ہوتے ہو؟ مگر نبی جیسے عظیم المرتبت انسان کے لیے وہ سن 2 ہجری کا واقعہ تھا، دروازوں کے بند ہونے والا۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب سن 7 ختم ہو چکا ہے، تاریخ اس کے آگے بڑھ چکی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو پھر مسلمان مجمع کو مطمئن کرنے کے لیے خدا کی قسم کھانا پڑتی ہے کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے، میں جس خدا کے حکم سے میں نے علی سے رازدارانہ باتیں کی ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کی ہے۔ خدا کی قسم پہچانو نبی کی شخصیت کتنی مجروح ہو رہی ہے، نبی کا اثر کتنا گھٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں نبی کے خلاف بات کرنا کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں اسے کامیابی سمجھوں یا اسے کامیابی سمجھوں؟ اب آپ مجھ سے متفق ہو گئے ہوں گے کہ وہ 350 مسلمان بڑے قیمتی مسلمان تھے اور یہ 24 لاکھ مسلمان بڑے بے قیمت مسلمان تھے۔ درمیان میں سرے راہ بات آ گئی۔ ابھی جو ایران میں انقلاب آیا تو کچھ دنیاوی نئی تہذیب کے متوالے انقلاب ایران سے لے کے آقائے خمینی تک برا بھلا کہنے لگے۔ تو صاحب یہ بھی کوئی بات ہے؟ بڑی مشکل سے جنرل پیدا ہوتے ہیں، بڑی تربیت کے بعد، بڑی محنت کے بعد جنگ کے ماہر پیدا ہوتے ہیں، ان کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ میرا موضوع اس وقت کا نہیں تھا لیکن بات آ گئی ہے، جملہ سنیے۔ چونکہ امریکہ روس سب سے آقائے خمینی نے اپنے تعلقات خارجی طور پر توڑ دیے ہیں کہ نہ ہم تمہارا دباؤ مانیں گے نہ تمہارا دباؤ مانیں گے، ہم آزاد قوم ہیں۔ تو آج دنیا کی جتنی پروپیگنڈا مشینری ہے وہ سب کے سب ایران کے خلاف بول رہی ہے۔ جو ایران سے آئے ہیں ان سے پوچھئے، 100 آدمیوں پر مقدمہ مثلاً چلتا ہے، اس میں سے 70 آدمیوں پر مقدمہ ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ 30 آدمیوں پر مقدمہ ثابت ہوتا ہے تو فرض کیجیے قتل کا مقدمہ 30 آدمیوں پر ثابت ہوا تو اس میں سے 23 آدمیوں کو اپنے مقتول مرنے والے کے جو وارث ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، 7 آدمیوں کو معاف کرنے والے نہیں معاف کرتے ہیں تو ان کو گولی ماری جاتی ہے۔ تو 100 میں سے 7 کو گولی ماری گئی ہے۔ امریکن پریس، رشین پریس خبر دیتا ہے آج 7 آدمیوں کو گولی اور مار دی گئی۔ تو ہمارے ہندوستانی نوجوان کو اتنا ہی پتہ لگتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو 93 چھوٹ گئے ہیں ان کو عدالت کے ساتھ چھوڑا گیا۔ ہمیں ملے صاحب کہنے لگے صاحب ذرا ہمارے ہندوستان میں دیکھیے کتنا انصاف کے ساتھ احتیاط کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہم سے سنو، ایران میں قاتل کو سزا ہو تو جاتی ہے، ہندوستان میں جس انصاف کا آپ ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں اس میں قاتل سزا پانے کے بجائے چھوٹ جاتا ہے۔ تو عدالت کو، انصاف کو اتنا مہنگا کرنا، اتنا طولانی
اسلام انصاف کو مہنگا نہیں کرنا چاہتا ہے، انصاف کو سستا کرنا چاہتا ہے تاکہ قاتل سے مقتول کا بدلہ لیا جا سکے۔ اور صلوات تو بھیجے محمد اور آل محمد۔ ایک درود اور بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں جتنے تذکرے پیش کر سکا ان کا کل خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ حضور کی شخصیت مدینے کے 10 سالہ قیام میں مجھے بے اثر ہوتی دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کا کردار گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی کے پاس جو 100 مسلمان ہوتے ہیں 300 میں سے وہ بڑے کھڑے معیار کے ہوتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، جسے نبی کا جانشین ہونا ہے، میں جانشین ہونے کی اس وقت ایک قید کے ساتھ وضاحت کروں گا، حکومت کون پائے گا چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو، مگر اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کے مشن میں جانشین کون بنے گا؟ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صورت حال تھی کہ نبی کی 23 سالہ مہلت برباد ہو گئی، اور میں تاریخ کو نچوڑ کے کھینچ کے اس منزل تک لے آؤں کہ کتابیں جلائی نہیں جا سکتی ہے، واقعات کی زبان بند نہیں کی جا سکتی ہے، بتفصیل جسے پڑھنا ہو کتابوں میں پڑھے۔ میں تو صرف اتنا سنانا چاہتا ہوں کہ وقت آخر نبی اتنا بے اثر دکھائی دیتے ہیں، نبی کی محنتیں اتنی برباد شدہ دکھائی دیتی ہے۔ کیا دکھائی دیتا ہے کہ نبی ایک وصیت نامہ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس وصیت نامے کے بعد امت پیغمبر گمراہ نہ ہو۔ وصیت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ نہیں دیا جاتا، قلم نہیں دیا جاتا، نہ دیا جاتا کاغذ قلم، یہ کہا جاتا ہے یہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے نبی کے دل پر چوٹ لگی ہوگی یا نہیں لگی ہوگی؟ میں نے آج ذرا ذہنوں پر بوجھ ڈالنے والی مجلس پڑھی ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اور خاص طور سے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی ایک بات بتائیے کہ اس کے بعد جب نبی اپنے وقت آخر انتقال کے موقع پر علی کو بلا کے اور ان کی گود میں سر رکھ کے یہ کہے علی میں تو جا رہا ہوں مگر یہ اندھیرے سے نکالنے کے مشن کا تم کو ذمہ دار بنا کے جا رہا ہوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر علی عام انسان کی سطح کے انسان ہوتے تو وہ کہتے حضور آپ ہی کا حال دیکھ لیا ہے، اب آگے اس مشن کے چلانے سے کیا فائدہ؟ یقین مانیے یہی تاثر ہوتا یا نہیں تاثر ہوتا؟ آج آپ پورے طور پر تاثر محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اس تاثر تک میں انشاءاللہ کل آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن دنیا کا تاثر یہ ہوتا حضور آپ کا جلال بھی دیکھ لیا، آپ کا زوال بھی دیکھ لیا، آپ کا اثر بھی دیکھ لیا، آپ کی بے اثری بھی دیکھ لی، آپ کی عزت بھی دیکھ لی، آپ کی بے عزتی بھی دیکھ لی، تو جب حضور ہو کے بے اثر ہو گئے تو ہم یہ مشن کیا چلائیں گے؟ حضور بند کر دیجئے۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مولا کائنات کے کہا کرتے تھے کہ جب حضور کی وفات کا آخری وقت آیا تو آپ نے مجھے بلایا اور مجھے اپنی چادر کے اندر لے لیا اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ علی کہا کرتے تھے کہ نبی نے مرتے دم جو آخری سانسیں لی ہیں ان سانسوں کی گرمی میں آج تک اپنے سینے اور چہرے کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔ وقت آخر چادر میں لینے والا علی، چادر میں لینے والا نبی کہتا ہے علی مشن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا علی نے؟ علی کے لفظوں میں نہیں سناؤں گا، اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں تاکہ آج کی مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ علی نے کہا حضور اطمینان کے ساتھ سفر آخرت گوارا کرے، جب تک میرے خون کا ایک قطرہ بھی میری نسل میں باقی رہے گا۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، اپنی زندگی تک وعدہ کرتا ہے، اپنی نسل تک وعدہ نہیں کرتا ہے، لیکن علی وہ وعدہ کرنے والے ہیں جو اپنی زندگی تک وعدہ نہیں کرتے ہیں، اپنی نسل تک وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ اطمینان سے سفر آخرت اختیار کریں، جب تک میری نسل میں ایک بھی معصوم قطرہ باقی رہے گا تب تک آپ کا دین باقی رہے گا۔
बस मुझे एक ही तासुर पैदा करना था, जिसकी तशरीह कल मैं आपके सामने करूंगा कि अगर ये अंधेरे से निकाल के उजाले में लाने वाला मिशन सियासी मिशन होता, समाजी मिशन होता, सकाफती मिशन होता, तो ये खत्म हो गया होता। लेकिन ये इलाही मिशन था, और इस इलाही मिशन के पीछे वो हिम्मत वाले, वो जुर्रत वाले, वो बलबले वाले थे जिनके सामने जुल्म की हिम्मतें शिकस्ता हो जाती थी। अली ने नबी से वादा किया और नबी ने बड़े इत्मीनान से सफर आखिरत इख्तियार किया कि अली मैं जा रहा हूँ, इस्लाम की खिदमत तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जमाने में बार बार अंधेरा पैदा होगा, इसको उजाले से बदलते रहना। अली ने कहा जाइए। एक भाई चला गया, एक भाई रुखसत करने के लिए मौजूद था, मगर फर्क यह था कि जाने वाला भाई बड़ा भाई था, रुखसत करने वाला भाई छोटा भाई था। मगर नबी ने बड़े पुरसुकून माहौल में मौत कबूल की, इसलिए कि अली मदद का वादा कर रहे थे। आइए मैं एक मंजिल और याद दिलाना चाहता हूँ, वहां भी मरने वाला भाई बड़े पुरसुकून माहौल में अपनी मौत कबूल कर रहा है, मगर फर्क यह है कि जाने वाला भाई छोटा भाई है और रुखसत करने वाला भाई बड़ा भाई है। आपकी ये बुलंद होने वाली गमगीन आवाजें खुद पहचानवा रही है कि आपने मेरे इशारे को महसूस कर लिया। टुकड़े टुकड़े जख्मी सर, टुकड़े टुकड़े जख्मी सर, अब्बास का सर, हुसैन के कदमों में पड़ा है। और अब्बास ने दो बातें कही है, मौला एक तो नहीं मैयत में ले जाइए, और दूसरी गुजारिश ये की है कि आका आपने अगरचे हर शहीद का सर अपने जामू पर रखा है, मगर मेरा सर जामू पर न रखिए। आपने हर शहीद का सर जामू पर रखा है, मगर मेरा सर अपने जामू पर न रखिए, मेरा सर अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए। तो कहा था कहने वाला शेर जाने, इन लफ्जों में कहा था सुनने वाले इमाम जाने, मगर शायद लाश न ले जाने के लिए इसलिए कहा था, लाश न ले जाने के लिए शायद इसलिए कहा था कि लाश टुकड़े टुकड़े थी। लाश न ले जाने के लिए शायद इसलिए कहा था कि लाश टुकड़े टुकड़े थी, लाश को ले जाना आसान नहीं, और ले जाने के लिए दो ही मौजूद थे, एक अकबर मौजूद थे, एक हुसैन मौजूद थे। और शायद इसलिए भी कहा हो कि मौला मेरी लाश न ले जाइए, क्यों? इसलिए कि मैंने बच्चों से पानी की बात की। मैं वो बात अभी सुनाऊंगा आपको। और ये जो कहा कि जानू का सर न रखिए, इसकी वजह शायद ये थी कि मौला मुझे एक तसव्वुर बेचैन किए हैं, हबीब ने दम तोड़ा, आपने उनका सर जानू पर रखा, मुस्लिम ने सजा ने दम तोड़ा, आपने उनका सर जानू पर रखा, बुरैर ने दम तोड़ा, आपने उनका सर जानू पर रखा, मैं भी दम तोड़ रहा हूं, मेरा सर भी आप जानू पर रख लेंगे, मगर मेरे आका जब शिविर का खंजर चलता होगा, आपके सूखे गले पर चलता होगा, तो कोई जानू न होगा जो मेरे आका के सर के नीचे आ जाए। लिहाजा मेरे मौला मेरे सर को अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए। और शायद रूह अब्बास जो
فوجیں جا چکی ہیں، تم حسین سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو پسر سعد نے لکھ کے بھیجا تھا، تو کوفے میں بیٹھا ہے، تو نے کربلا نہیں دیکھی۔ ارے حسین اپنے ساتھ کچھ شیر لائے ہیں، شیر۔ ان شیروں میں سے ایک شیر کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ پسر سعد جو دشمن ہے وہ لکھتا ہے کہ عباس کا عالم یہ ہے کہ یہ شیر جو خیموں کے سامنے جھومتا ہوا چلتا رہتا ہے، تو میرا 70,000 کا لشکر نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لہذا تم کوفے میں بیٹھ کے کہتے ہو اتنی فوجیں ہم بھیج چکے، ہمیں کربلا میں حسین کی امداد ہوئے شیروں سے لڑنا ہے۔ بس ختم کی میں نے مجلس، مگر کیسے ختم کروں؟ حق غم و ماتم تو ادا ہو جائے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیز۔ 2-3 منٹ آپ کا وقت اور لوں گا، 2-3 منٹ آپ کا وقت اور لوں گا، اور انشاءاللہ حق غم و ماتم ادا ہو جائے گا۔ بس توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے چلے۔ جب عباس نے کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ کیا، تو جہاں بہت تذکرے ملتے ہیں، ان میں ایک تذکرہ یہ بھی ملتا ہے کہ جناب زینب نے قمیص سے کہا، جاؤ میرے شیر کو بلا کے لاؤ۔ جاؤ میرے شیر کو بلا کے لاؤ۔ قمیص نے جا کے کہا، آقا آپ کو آپ کی بڑی بہن بلا رہی ہے۔ بلا زینب بلائیں اور عباس کو بلائیں، اور عباس نہ آئے۔ آئے عباس، اور عباس کے آنے کے بعد زینب نے کہا بھیا بیٹھ جاؤ۔ عباس کو بٹھا کے زینب بھی بیٹھ گئی، عباس کو بٹھا کے زینب بھی بیٹھ گئی، اور کہا میں نے سنا ہے تم میدان کی طرف جا رہے ہو؟ کہا ہاں شہزادی۔ اور اب کیسے نہ جاؤں، کوئی باقی نہیں ہے، ایک میرا مولا باقی ہے، ایک میرا شہزادہ باقی ہے، اور ایک یہ حسین کا غلام باقی ہے، اور میری بہن میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے جلد مانتا ہوں، اب روکیے نہیں، جانے دیجیے۔ شہزادی نے کہا میرے شیر وہ تجھے روکوں کی نہیں، مگر ایک بات سن لو عباس، ایک بات سن لو عباس، ایک دن تم چھوٹے تھے